نتيجة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بڑی خوبصورت حدیث مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ پہلے بھی یہ حدیث آپ کے سامنے آ چکی ہے، لیکن آج اس موقع پہ لانے کا خاص مقصد یہ ہے کہ اس میں جو لفظ استعمال ہو رہا ہے تعلمہ، اس کا تعلق ہمارے آج کے باب مزید فیہ باب تفاعل سے ہے۔ تو وضاحت اس کی اس وقت کروں گا میں انشاءاللہ تعالی جب ہم اس مادے کو اس باب میں پھینک کر مطلوبہ صیغہ حاصل کریں گے۔ بحال ترجمہ آپ سب لوگوں کے علم ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ حدیث تو آپ کو زبانی بھی یاد ہونی چاہیے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو بہترین لوگ بیان فرما رہے ہیں وہ کون ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں، وعلمہ، اور اس کو سکھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں میں سے کسی ایک کیٹیگری میں تو ضرور شامل فرمائے۔ ثلاثی مزید فی ابواب میں 3 ابواب ہم پڑھ چکے ہیں، باب افعال، باب تفعیل اور باب مفاعلہ۔ ان 3 ابواب کا آپ ایک گروپ بنا سکتے ہیں، اس اعتبار سے کہ آپ نوٹ کریں کہ ان تینوں ابواب میں پہلی بات کہ جو زائد حروف کی تعداد ہے وہ ایک ہی ہے۔ باب افعال میں بھی ایک ہے، باب تفعیل میں بھی ایک ہے، باب مفاعلہ میں بھی ایک ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ ان تینوں ابواب میں جو علامت مضارع ہے وہ پیش والی ہے۔ افعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، تینوں ابواب میں علامت مضارع پیش والی ہے۔ پھر تیسری بات، ان تینوں ابواب میں جو عین کلمہ ہے مضارع کا وہ زیر والا ہے۔ افعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، تینوں ابواب میں عین کلمہ زیر والا، تو یہ ایک گروپ بن جاتا ہے۔ کیونکہ آج سے جو ہم ابواب شروع کریں گے ان میں سے 2 ابواب کا ایک گروپ آپ نے بنانا ہے، ایک آج پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی ہم، اور ایک انشاءاللہ تعالی کل پڑھیں گے۔ ان ابواب میں جن کا گروپ آج آپ نے بنانا ہے اور جو آج سے شروع ہو رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان میں زائد حروف کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، اور دوسری یہ بات کہ علامت مضارع پر جو حرکت ہے وہ بھی تبدیل ہو جائے گی، اور عین کلمہ کی حرکت جو مضارع میں استعمال ہوگی وہ بھی تبدیل ہو جائے گی۔ اس اعتبار سے وہ 3 ابواب جو ہیں ان کو خاص ایک گروپ آپ اس کو ذہن نشین کر سکتے ہیں۔ تو وقت مزید لگائے بغیر میں اپنے چوتھے مزید فی باب کی طرف آتا ہوں۔ یہ ہے ہمارا باب تفاعل، یعنی باب کا نام ذرا مشکل ہے، لیکن اس وزن پر ہم اردو زبان میں بہت سارے الفاظ بولتے ہیں، وہ ابھی آپ کے سامنے آتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو پہلے باب کا نام میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں، ہمارا چوتھا مزید فی باب ہے باب تفاعل۔ اب اس میں فا عین لام، وہی جو ہمارا بنیادی مادہ ہے، اس کو اگر میں ہٹا کر آپ کے سامنے اس وزن پر بولے جانے والے الفاظ رکھوں تو دیکھیں، تدبر، تذکر، تفکر، تمدن، تحفظ، تردد، تجمل، تبسم، یہ تمام الفاظ وہ ہیں جو آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں اور ان کے معنی آپ کو آتے ہیں۔ ذہن پہ اور ذرا زور دیں، مزید آپ کو فہرست میں ملیں گے۔ تکلف، تعلم، ترنم، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس وزن پہ جتنے بھی الفاظ آتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں میں نے کل آپ سے بات کی تھی کہ اردو بھی انشاءاللہ تعالی عربی سیکھنے کے بعد انسان کی ٹھیک ہوتی ہے، تو یہ جو عین کلمہ ہے اس پر پیش، ٹھیک، تحفظ، تحفظ، ٹھیک، ترنم،
تردد، اس کلمہ پہ آپ نے پیش بولنی ہے، اس باب کے نام میں ذہن میں رکھیے گا. تو یہ ہمارا باب تفاعل ہے. اب اگلا سٹیپ جو ہوتا ہے ہمارا کہ اس باب کا ماضی اور مضارع کا صیغہ جو ہے وہ کیا استعمال ہوتا ہے. اب وہ میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں. اس کا ماضی جو ہے وہ تفاعل کے وزن پر آتا ہے. تفاعل. اب آپ غور کریں کہ ماضی کے صیغے سے ہمیں زائد حروف کا پتہ چلتا ہے. تو اس پہلے صیغے میں کتنے حروف زائد ہیں؟ 2. ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ تا زائد آ گئی ہے اور دوسرا عین کلمہ جو ہے وہ مشدد ہے، وہ زیادہ ہے. تفاعل تفاعل تفاعل. ٹھیک، یہ ماضی کا صیغہ ہو گیا. اس سے پہلے بلکہ گردان کر لیں تاکہ مضارع پہ بعد میں جائیں ہم. تفاعل تفاعلا تفاعلو تفاعلت تفاعلتا تفاعلنا تفاعلتا تفاعلتما تفاعلتم تفاعلتی تفاعلتما تفاعلتن تفاعلتو تفاعلنا. ہاں جی، مضارع جو ہے اس کا علامت مضارع یا، اور جو میں نے بتایا تھا آپ کو زبر والی آ جائے گی. پھر زائد حرف بھی لازمی آئے گا. عین کلمہ کی بھی زبر آ گئی. یتفاعلو تفاعل یتفاعلو تفاعل یتفاعلو اور آخری مرتبہ تفاعل یتفاعلو. اب یتفاعلو سے گردان مضارع کر لیتے ہیں. یتفاعلو تتفاعلو تتفاعلو اتفاعلو نتفاعلو. یتفاعلانی تتفاعلانی تتفاعلانی تتفاعلانی. یتفاعلون یتفاعلنا تتفاعلون تتفاعلنا تتفاعلینا. تو یہ تھا ہمارا باب تفاعل. ماضی میں آپ دیکھیں گے کہ عین کلمہ پہ زبر آ رہی ہے. ماضی میں عین کلمہ جب بھی آپ بولیں گے زبر کے ساتھ، لیکن اس باب کا نام جو ہے یا اس کا مصدر آئے گا، ٹھیک ہے، وہ پیش کے ساتھ آئے گا. اور مصدر تفاعلن، مصدر اس کا جو ہے وہ عین کلمہ کی پیش کے ساتھ ہے. ٹھیک، تفاعل یتفاعلو تفاعلن، باب تفاعل. اچھا، باب تفاعل کی خصوصیت کیا ہے؟ نیکسٹ اسٹیپ جو ہے ہمارا، ہم نے ایک لفظ ابھی پڑھا ہے، بلکہ اپنے ویکیبلری کو استعمال کرتے ہوئے جو اردو زبان میں بولے جاتے ہیں الفاظ، اس میں ایک لفظ آیا تھا تکلف. ٹھیک ہے، تو اس باب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تکلف پایا جاتا ہے. ٹھیک، تکلف اسی باب کا ہی آپ دیکھ لیں کہ ایک مصدر ہے، یعنی جس فعل کا ذکر ہو اس کو خود حاصل کرنا، اس کو حاصل کرنا، ان معنی میں یہ جو ہے باب استعمال کریں گے. اس کی ایگزامپل ابھی آپ کے سامنے آئے گی. تو حدیث پہلے بلکہ مادہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے وہ بات بالکل کلیئر ہو جائے. پہلی بات یہ کہ اس کی ڈائی ماضی اور مضارع کی وہ بنائیں. فا عین لام کو ہم نکالتے ہیں اس میں سے. یہ آپ کی ماضی کی ڈائی بچ گئی. تعلم یتعلم تعلمن، تعلم. ٹھیک، تعلم. تعلم یتعلم. ہاں جی، ماضی کی گردان پہلے کر لیتے ہیں تعلم سے. تعلم تعلما تعلمو تعلمت تعلمتا تعلمنا تعلمتا تعلمتما تعلمتم تعلمتی تعلمتما تعلمتن تعلمتو تعلمنا. یتعلمو تتعلمو تتعلمو اتعلمو نتعلمو. یتعلمانی تتعلمانی تتعلمانی تتعلمانی. یتعلمون یتعلمنا تتعلمون تتعلمنا تتعلمین. مادہ عین لام میم دیکھیں چلا کہاں سے تھا؟ عین لام میم مادہ ہمارا چلا تھا باب سمیہ سے، آپ کو یاد ہوگا، ثلاثی مجرد میں. کیا صیغے بنے تھے؟ ذرا تازہ کرے ذہن میں. عالمہ یعلم، عالمہ یعلم علما، مصدر تھا جاننا. ٹھیک ہے،
یعنی جاننا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ٹو نو. یہی مادہ پھر ہم نے باب فعل میں بھی ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دی تھی. جب یہی مادہ باب فعل میں آیا تو آپ کا یہ بن گیا علم افعل یعلم. علم یعلم اعلامن، افعالن کے وزن پہ اعلامن. ٹھیک، تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو کچھ بتانا، یعنی یہ پھر ٹو انفارم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. کسی نے کوئی بات پوچھی، آپ نے اس کو بتا دی، یہ ہے اعلام. وہ تھا جاننا ٹو نو، یہ ہے ٹو انفارم. اب یہی مادہ جب آپ تفعیل میں آئے گا تو کیا بنا؟ علامہ یعلم. علامہ یعلم تعلیمن. اب تعلیم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سکھانا، ٹو ٹیچ. ان معنی میں پھر یہ استعمال ہوتا ہے باب تفعیل میں، سکھانا. اب دیکھیں یہی مادہ اب ہم ثلاثی مزید الفی کے باب تفاعل میں استعمال کر رہے ہیں. تو سیکھا آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، میں نہیں دوبارہ لکھ رہا، وہ جگہ میں بچاؤں گا اس حدیث کے لیے. ہاں جی، تعلم یتعلم تعلم. اس وقت اس کے معنی ہوں گے ٹو لرن، سیکھنا. ٹھیک، اب دیکھیں وہ جو ہے علم وہ ہر جگہ پر موجود ہے. جو بنیادی مادہ ہے وہ آپ کو ہر جگہ پر ملے گا. ٹو نو، ٹو انفارم. انفارم ایک مرتبہ آپ کرتے ہیں، آپ سے کسی نے پوچھا، آپ نے بتا دیا، یہ ہے اعلام. لیکن تعلیم ایک مسلسل عمل ہے، تدریجن جو آپ سیکھ رہے ہیں. ٹو ٹیچ. ٹو لرن کے معنی میں سیکھنا، ان معنی میں باب تفاعل میں استعمال ہوتا ہے. اب یہ کیسے معنی باب میں جا کر چینج ہو رہے ہیں، یہ ہماری زبان تو ہے نہیں، اس کے لیے پھر ہم محتاج ہیں ڈکشنری کے. دیکھیں ہمارا سکوپ، اصل جو سکوپ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہمارے سامنے آئے لکھا ہوا، یا اللہ تعالیٰ کرے وہ سٹیج آئے کہ ہم سننے سے بھی سمجھ میں آنے لگ جائے. یعنی پہلا تو سٹیج ذہن میں رکھیے گا وہ ہوگا کہ آپ کے سامنے ٹیکسٹ ہو اور آپ کو سمجھ میں آئے. پہلا سٹیپ ہوگا ٹیکسٹ. اس لیے میں بھی کوشش کرتا ہوں ٹیکسٹ لکھنے کی، یا آپ کو بھی جب کوئی صورت سنائی جاتی ہے تو ٹیکسٹ سامنے رکھا جاتا ہے، اس کا ایک خاص آپ دیکھیں گے اثر ہوتا ہے. وہ سٹیج اور آگے کی ہے کہ آپ زبانی سن رہے ہیں اور آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو. انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آ سکتی ہے، کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے وہ، اور آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ جب بھی کوئی مادہ کسی دوسرے باب میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے کیا معنی ہوتے ہیں ہمیں نہیں معلوم. سکوپ قرآن مجید ہے، قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہمارے سامنے وہ الفاظ آئیں گے، ان کے معنی لکھے ہوئے ہوں گے، ترجمہ ہمارے سامنے موجود ہوگا. ہم نے کوئی قرآن مجید کا نیا ترجمہ تو کرنا نہیں ہے. مختلف تراجم ہم نے دیکھنے ہیں. پھر ہاں ایک اپریشیٹ آپ کر سکتے ہیں کہ ہمارے کس بزرگ نے گرامر کے قواعد کے مطابق قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے. فلاں کا ترجمہ جو ہے قواعد کے مطابق ہے، فلاں کے الفاظ کا انتخاب بڑا اچھا ہے، فلاں نے بات سمجھانے پہ زور دیا ہے، وہ گرامر کے قواعد کو انہوں نے بالکل ٹچ نہیں کیا. یہ مختلف تراجم آپ کو ملیں گے، تو ایک آپ کہہ لیں کہ کمپیریزن آپ کے سامنے آ جائے گا. باقی کانسیپٹس جو کلیئر کرتے آئے ہیں ہم، اس کے لیے میں نے جو طریقہ کار اختیار کیا تھا وہ اردو سے عربک ٹرانسلیشن، اس میں آپ کا کنسیپٹ پکا ہوتا ہے. ورنہ ہمارا اصل سکوپ یہ ہے کہ قرآن مجید آپ کے سامنے ہو. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کے سامنے جب عربک میں ورڈز لکھے آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ میں آنی شروع ہو گئی ہے. ہاں جب اردو سے آپ عربی میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو اس وقت دقت محسوس ہوتی ہے، اور وہ پرابلم وہی ہوتی ہے ووکیبلری کی. اور دوسرے یہ کہ اب جیسے آیا کہ کس